بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ میرے محترم عزیز بھائی اور دوستو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کی، اور اس ہجرت میں حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ آپ کے ساتھ تھے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے کئی فضائل اس آیت میں بیان ہوئے جو ہمارے سامنے آئے تھے۔ تو اس سفر میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے گھر سے نکل کر ابوبکر رضی اللہ عنہ کے گھر تشریف لے گئے اور ان کو اپنے ہمراہ لے کر غار ثور میں جا چھپے، تو کفار نے آ کر آپ کے مکان کا محاصرہ کیا۔ جب وہاں آپ کو نہ پایا تو آپ کی تلاش میں مشغول ہو گئے اور ہر طرف آدمی دوڑائے، اور تلاش کرتے ہوئے غار ثور کے منہ پر پہنچ گئے، مگر خدا تعالی نے تار عنکبوت سے وہ کام لیا، تار عنکبوت یعنی مکڑی کے جالے سے وہ کام لیا کہ جو صدہا زرع آہنی سے بھی نہیں چل سکتا، یعنی سینکڑوں زرع لوہے کے اگر ہو تو اس سے بھی جو کام نہیں چل سکتا، اللہ نے عنکبوت مکڑی کے اس جالے سے وہ کام لیا۔ 3 روز تک آپ غار میں چھپے رہیں اور کفار 3 دن تک تلاش میں لگے رہے۔ جب کفار نا امید ہو گئے اور تھک کر بیٹھ گئے، اور باوجود اس اشتہار اور اعلان کے کہ جو شخص حضرت صلی اللہ علیہ وسلم یا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو پکڑ کر لائے گا اس کو 100 اونٹ انعام ملے گا، پھر بھی کوئی کامیابی نہ ہوئی تو تلاش سست پڑ گئی۔ اس وقت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور ابوبکر رضی اللہ عنہ غار سے نکل کر براہ ساحل یعنی سمندر کے راستے سے مدینہ منورہ روانہ ہوئے۔ لوگ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے خوب واقف تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اچھی طرح واقف نہ تھے۔ راستہ میں جو شخص ملتا وہ ابوبکر رضی اللہ عنہ سے آپ کی بابت یعنی آپ کے بارے میں دریافت کرتا کہ یہ کون ہیں جو تمہارے سامنے بیٹھے ہیں۔ تو جو تمہارے سامنے بیٹھے ہیں، اس سے بھی یہ بات ثابت ہوئی کہ جو روایت تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سواری پر آگے بیٹھے تھے، حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ ان کے پیچھے تھے، اس روایت کی تائید اس بات سے ہوتی ہے۔ تو لوگ اس طرح دریافت کر کے کہ آپ کے سامنے جو بیٹھے ہوئے شخص یہ کون ہے، حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں هذا الرجل يهديني السبيل، یعنی یہ شخص مجھ کو راستہ بتلاتا ہے۔ اب راستہ بتلانا تو اس کو کہتے ہیں نا توریہ یا کنایا، کہ ایک لفظ کے 2 معنی ہو، ایک قریب والا معنی ایک دور والا معنی ہو۔ تو آپ کسی کے سامنے جب اس لفظ کو بولیں گے تو فوراً قریب والا معنی مراد لے گا، اور دور والا معنی کسی قرینے اور قیاس کے طور پر مراد لیا جا سکتا ہے۔ تو چونکہ بات کو چھپاتے تھے تو اس لیے کہا کہ یعنی یہ شخص مجھ کو راستہ بتلاتا ہے۔ تو اب ایک ظاہراً وہ جو پوچھنے والا ہوتا تھا وہ یہ سمجھ جاتا تھا راستہ جو ابھی مدینہ کی طرف جو راستہ ہے، جو ان کے سفر کا جو راستہ ہے وہ بتلانا مراد ہے، حالانکہ مراد یہ لیتے تھے کہ آخرت اور خیر کا راستہ بتلاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روانگی کب ہوئی مدینہ کی طرف؟ بیعت عقبہ کے تقریباً 3 ماہ بعد۔ بیعت عقبہ کے یہ جو 88 لوگ مدینہ کے مسلمان ہوئے تھے اور انہوں نے بیعت کی تھی، تو اس کو بیعت عقبہ کہتے ہیں۔ بیعت عقبہ کے تقریباً 3 ماہ بعد 1 ربیع الاول کو آپ مکہ مکرمہ سے روانہ ہوئے۔ حاکم فرماتے ہیں کہ احادیث متواترہ سے ثابت ہے کہ آپ دوشنبہ کے روز مکہ سے نکلے۔ دوشنبہ
پیر کے دن کو کہتے ہیں، جو سوموار جو ہے۔ تو آپ دوشنبہ کے روز مکہ سے نکلے اور دوشنبہ ہی کو مدینہ منورہ پہنچ گئے، پورا ہفتہ سفر تھا۔ لیکن محمد بن موسیٰ خوارزمی فرماتے ہیں کہ آپ مکہ سے پنجشنبہ کو نکلے، یعنی جمعرات کو۔ حافظ عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ صحیح یہ ہے کہ مکہ سے آپ بروز پنجشنبہ نکلے، یعنی جمعرات کو، 3 روز غار میں رہے، دوشنبہ کو غار سے نکل کر مدینہ منورہ روانہ ہوئے۔ تو دونوں باتیں ٹھیک ہو گئی۔ انہوں نے اگر دوشنبہ مراد لیا ہے تو اس روایت کو دیکھتے ہوئے دونوں باتیں ٹھیک ہو گئی کہ گھر سے تو آپ جمعرات کو نکلے ہیں، لیکن پھر 3 دن چونکہ غار میں رہے، جمعرات، جمعہ، ہفتہ، پھر اتوار، تو چوتھے دن اچھا کیا کہہ رہے کہ صحیح یہ ہے کہ مکہ سے آپ بروز پنجشنبہ نکلے، 3 روز غار میں رہے، اور اتوار رات کو، جمعرات کو رات سے ہاں یہ ہے کہ جمعرات کی رات کو چونکہ نکلے تھے نا، رات کو مسئلہ ہوا تھا، تو ٹھیک ہے 3 روز، اگلے جو 3 روز سے تو جمعہ، ہفتہ، اتوار، ٹھیک ہے، اس طرح 3 بنتے۔ جمعہ، ہفتہ، اتوار آپ غار میں رہے، اور دوشنبہ یعنی پیر کو غار سے نکل کر مدینہ منورہ روانہ ہوئے۔ تو اس بات کو دیکھتے ہوئے دونوں باتیں ٹھیک ہو سکتی ہے کہ ایک نے گھر سے نکلنے کے اعتبار سے سفر کا آغاز کیا ہے، اور دوسرے نے غار سور سے نکلنے کے اعتبار سے سفر کا آغاز کیا ہے۔ اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ آپ کی روانگی کے بعد کچھ لوگ میرے باپ کے گھر پر آئے، جن میں ابو جہل بھی تھا۔ پوچھا این ابوک، تیرا باپ ابو بکر کہاں ہے؟ میں نے کہا واللہ مجھ کو معلوم نہیں۔ ابو جہل نے اس زور سے میرے تمانچہ مارا، یعنی تھپڑ مارا کہ جس کی وجہ سے کان کی بالی گر پڑی، کان کی بالی گر پڑی۔ آگے قصہ ام معبد۔ غار سے نکل کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ کا راستہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ کا راستہ لیا۔ راستہ میں ام معبد کے خیمے پر گزر ہوا۔ ام معبد ایک نہایت شریف اور مہمان نواز خاتون تھی، خیمہ کے دالان میں بیٹھی رہتی تھی۔ قافلہ نبوی کے لوگوں نے ام معبد سے گوشت اور کھجور خریدنے کی غرض سے کچھ دریافت کیا، مگر کچھ نہ پایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر جو خیمہ میں پڑی تو خیمہ کی ایک جانب میں ایک بکری دیکھی۔ دریافت فرمائے کیسی بکری ہے؟ ام معبد نے کہا یہ بکری لاغر اور دبلی ہونے کی وجہ سے، یعنی کمزور ہونے کی وجہ سے بکریوں کے گلہ کے ساتھ جنگل نہیں جا سکتی، یعنی بکریوں کے ریوڑ کے ساتھ جنگل نہیں جا سکتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس میں کچھ دودھ ہیں؟ ام معبد نے کہا اس میں کہاں سے دودھ آیا؟ آپ نے فرمایا کیا مجھ کو اس کا دودھ دوہنے کی اجازت ہے؟ ام معبد نے کہا میرے ماں باپ آپ پر فدا ہوں، اگر اس میں دودھ ہو تو آپ ضرور دھو لیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بسم اللہ پڑھ کر اس کے تھن پر دست مبارک رکھا، تھن دودھ سے بھر گئے، اور آپ نے دودھ دوہنا شروع کیا، یعنی دودھ نکالنا شروع کیا۔ ایک بڑا برتن جس سے 8-10 آدمی سیراب ہو جائے دودھ سے بھر گیا۔ اول آپ نے ام معبد کو دودھ پلایا یہاں تک کہ ام معبد سیراب ہو گئی، بعد ازاں آپ نے اپنے ساتھیوں کو پلایا، اور اخیر میں آپ نے پیا۔ اس کے بعد آپ نے پھر دودھ دوہا یہاں تک کہ وہ بڑا برتن پھر بھر گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ برتن ام معبد کو عطا کیا، اور ام معبد کو بیعت کر کے روانہ ہوئے، یعنی وہ مسلمان ہو گئی۔ اور بیعت پیچھے بات آئی تھی کہ عورتوں کا بیعت صرف زبان سے ہوتا تھا، ہاتھ میں لینا نہیں ہوتا تھا۔ جب شام ہوئی اور ام معبد کے شوہر ابو معبد، اب ان کے بیٹے کا نام ہے معبد، تو ان کی طرف منسوب کر کے معبد کی ماں، معبد کے والد ابو معبد بکریاں چرا کر جنگل سے واپس آئے، دیکھا کہ ایک بڑا برتن دودھ سے
بھرا رکھا ہے۔ بہت تعجب سے دریافت کیا، اے ام معبد، یہ دودھ کہاں سے آیا؟ بکری میں تو کہیں دودھ کا نام نہیں تھا۔ ام معبد نے کہا، آج یہاں سے ایک مرد مبارک گزرا، خدا کی قسم یہ سب اسی کی برکت ہے، اور تمام واقعہ بیان کیا۔ ابو معبد نے کہا، ذرا ان کا کچھ حال تو بیان کرو۔ ام معبد نے آپ کا حلیہ مبارک اور خداداد، عظمت و جلال، ہیبت و وقار کا نقشہ کھینچ دیا، جو بالتفصیل مستدرک میں مذکور ہے۔ اچھا، یہاں انہوں نے وہ ذکر نہیں کیا، تو میں نے کہا چلو آپ لوگوں کے سامنے وہ پڑھ لیتے ہیں، ان کی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ اور آپ کی عظمت و شان کو جو بیان کیا، تو کہا کہ رأیت رجلا ظاہر الوضاء ابلج الوجہ حسن الخلق لم تعبه سجلہ ولم تزر به صعلہ قسیم وسیم فی عینیہ دعج وفی اشفارہ وطف وفی صوتہ سہل وفی عنقہ سطع وفی لحیتہ کثاثہ أزج أقرا إذا صمت فعليه الوقار وإذا تكلم سماه وعلاه البهاء أجمل الناس وأبهاه من بعيد وأحلاه وأحسنه من قريب حلو المنطق فضل لا نظر ولا هزر كأن منطقه خرزات نظم يتحذرن ربعة لا تقحم عين من قصر ولا تشنأه من طول غصن بين غصنين فهو أنظر الثلاثة منظرا وأحسنهم قدا له رفقاء يحفون به إذا قال استمعوا لقوله وإذا أمر تبادروا إلى أمره محفوظ محشود لا عابس ولا منفد۔ تو یہ عجیب الفاظ ہیں، اور پھر اس کا ترجمہ کہ میں نے ایک ایسا شخص دیکھا، نہایت روشن چہرہ، خوبصورت شکل و صورت والا، نہ بہت موٹا اور نہ کمزور، نہایت پرکشش، وجیح، بڑی سیاہ آنکھیں، لمبی پلکیں، گونجدار آواز، لمبی گردن، گھنی داڑھی، خوبصورت اور سادہ آبرو، خاموشی میں باوقار، بولے تو روشن کلام، دور سے سب سے زیادہ خوبصورت، قریب سے سب سے زیادہ دلربا، میٹھا بولنے والا، بات نہ مختصر کہ بات ادھوری لگے، نہ اتنی طویل کہ بور کر دے، جیسے موتی ایک لڑی میں پروئے ہوئے ہوں، درمیانی قد کے، نہ زیادہ لمبا نہ چھوٹا، ایسا معلوم ہوتا ہے جیسا ایک شاخ کے درمیان دوسری شاخ ہو، جیسا کہ ایک شاخ درمیان دوسری شاخ ہو، وہ سب سے زیادہ خوبصورت لگتا ہے۔ اس کے ساتھ کچھ لوگ ہوتے ہیں، جب وہ کچھ کہتا ہے تو وہ توجہ سے سنتے ہیں، جب حکم دیتا ہے تو فوراً اس کی اطاعت کرتے ہیں۔ وہ مکرم ہے، محترم ہے، نہ بدخلق ہے اور نہ لغو، یعنی فضول باتیں کہنے والا۔ تو یہ اس کے کچھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صفات کے بارے میں، آپ کے حلیے کے بارے میں، آپ کی عظمت و شان کو انہوں نے بیان کیا اپنے شوہر کے سامنے۔ تو ابو معبد نے کہا، میں سمجھ گیا، واللہ یہ وہی قریش والے آدمی ہیں، میں بھی ضرور ان کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ ادھر تو یہ واقعہ پیش آیا، اور ادھر ہاتف غیبی نے مکہ میں اشعار پڑھے۔ ہاتف یعنی جب آواز آئے اور آواز والا نظر نہ آئے، اسی وجہ سے موبائل کو ہاتف کہتے ہیں عربی میں۔
اور یہ والے جو موبائل ہے تو اس کو ہاتف ذکی کہتے ہیں، اور عام موبائل کو ہاتف محمول کہتے ہیں جس کو اٹھایا جاتا ہے، اور ہاتف متحرک بھی بعض کہتے ہیں، لیکن جو سعودی والے وہ جوال کہتے ہیں موبائل کو۔ خیر، تو ہاتف وہ آواز ہوتی ہے کہ آواز تو آ رہی ہے لیکن معلوم نہیں کہ کس کی آواز ہے، کوئی سامنے نہیں ہے۔ تو موبائل میں چونکہ پہلے زمانے میں آواز تو آتی تھی لیکن چہرہ نہیں آتا تھا نا، ابھی تو چہرہ بھی سامنے آتا ہے۔ ادھر تو یہ واقعہ پیش آیا یعنی معبد کا، اور ادھر یعنی مکہ میں ہاتف غیبی نے مکہ میں اشعار پڑھے۔ آواز تو سنائی دیتی تھی مگر اشعار کا پڑھنے والا نظر نہیں آتا تھا۔ وہ اشعار یہ ہے: جزا اللہ رب الناس خیر جزائه فریقین حلا خیمتی معبدی هما نزلاها بالهدى فاهتدت به فقد فاز من امسى رفیق محمدی۔ لیہنئ ابا بکر سعادة جده بصحبته من يسعد الله يسعد، لیہنئ بنی کعب مقام فتاتهم ومقعدها للمؤمنین بمرصد، سلوا اختکم عن شاتها وإنائها فإنکم إن تسألوا الشاة تشهدوا، دعاها بشاة حائل فتحلبت عليه صريحا ذرة الشاة مزبدي، فغادرها رهنا لديها لحالب يرددها في مصدر ثم موردي، لقد خاب۔ اچھا، پھر آگے حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ کے اشعار ہیں۔ تو یہ اشعار ہاتف غیبی نے مکہ مکرمہ میں پڑھے اور سب لوگوں نے ان اشعار کو سنا۔ ان اشعار کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ دونوں رفیقوں کو جزائے خیر دے جو معبد کے خیمہ میں اترے، دونوں ہدایت کو لے کر اترے۔ پس معبد نے ہدایت قبول کی اور مراد کو پہنچا جو شخص محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اس سفر میں رفیق رہا، یعنی ابو بکر رضی اللہ عنہ کو آپ کی صحبت و رفاقت کی وجہ سے جو سعادت اور خوش نصیبی حاصل ہوئی وہ ابو بکر کو مبارک ہو، اور جس کو خدا خوش نصیب کریں وہ ضرور خوش نصیب ہوگا۔ مبارک ہو بنی کعب کو ان کی عورت کا مقام اور اہل ایمان کے لیے اس کے ٹھکانہ کا کام آنا۔ تم اپنی بہن سے اس کی بکری اور برتن کا حال دریافت کرو، اگر تم بکری سے بھی دریافت کرو گے تو بکری بھی گواہی دے گی۔ حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ معبد اور ابو معبد دونوں مشرف بہ اسلام ہوئے اور ہجرت کر کے مدینہ منورہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ یہ بیچ میں انہوں نے ایک بات کی، جو ہاتف غیبی کے اشعار تھے ان کا ترجمہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے ایک بکری مانگی، پس اس نے اس قدر دودھ دیا کہ کف سے بھرا ہوا تھا۔ کف جھاگ کو بھی کہتے ہیں، چونکہ جو اوپر الفاظ ہے علیہ صریحا ذرۃ الشاة مزبدی، تو مزبد بھی جھاگ کو کہتے ہیں، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دودھ دوہا تو آپ کو معلوم ہے جو تازہ دودھ ہوتا ہے اس کے اوپر جھاگ آ جاتی ہے۔ پھر وہ بکری آپ اسی کے پاس چھوڑ آئے جو ہر آنے اور جانے والے کے لیے دودھ نچوڑتی تھی۔ تو یہ اشعار جب حضرت حسان ابن ثابت رضی اللہ عنہ کے پاس پہنچے تو پھر انہوں نے اس کے جواب میں کچھ اشعار پڑھے، انشاءاللہ وہ کل پڑھ لیں گے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک۔